أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں آسیہ مدنی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہمارے سلسلہ وار پروگرام جسٹ فکس اٹ. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہر طالب علم کی زبان پر جاری ایک کلمہ ہے اور وہ کیا ہے؟ میرٹس اور ایڈمیشن ٹیسٹس. میرٹس اور ایڈمیشن ٹیسٹس کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طالب علم کتنے زیادہ اکیڈیمک پریشر میں ہیں. اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ ایشین مدرز کو ٹائیگر ممس کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں اور فار ایسٹ ایشیا میں جاپان، چائنا، کوریا وغیرہ میں پڑھائی کا، سنگاپور میں پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کے اندر آ کے کئی مرتبہ اپنا بچپن تو کھو ہی دیتے ہیں. ایسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو سم ٹائمز ان کو سوئسائڈل بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ یہ پریشر ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے. میٹرک میں نمبر کم آنے پر، میرٹ اچیو نہ کرنے پر بچے بہت زیادہ پریشانیاں کا شکار ہوتے ہیں اور اٹ سیلف میرٹ کا اتنا زیادہ ہوا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ان کو لگتا ہے نیور از انف. تو آج ہم اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلوؤں کی بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میرٹ سسٹم یا ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں کیا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں ایف ایس سی کے بعد اسٹوڈنٹس یا تو ای کیٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا ایم کیٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. جاب لینی ہے، کسی شعبے میں جانا ہے تو این ٹی ایس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وغیرہ. یہ سب کے سب ٹیسٹ. اچھا، یہ تو ہو گئے ذرا تھوڑے سے سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے. جو اسٹوڈنٹس جونیئر ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل اسکولز میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہی ہوا بنا ہوتا ہے. ان تمام ٹیسٹوں کی ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ عموماً اس انداز سے دیے جاتے ہیں، ای کیٹ اور ایم کیٹ وغیرہ، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو اکیڈمیز ان کی تیاری کراتی ہیں وہ اکیڈمیز بہت زیادہ جو ہیں وہ چارج کرتی ہیں. اور پھر ہم جب بات کر رہے ہیں تو آئی ایس سی ایس ایس کی بات کر لیتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان ٹیسٹ کی جتنی مرضی آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں پہلے 10، پہلے 15، پہلے 20 ایز پر پالیسی جو ہیں ان کو جگہ ملتی ہے اور باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ساری ان کی محنت باوجود کہ وہ 75% یا 70% کو ٹچ کر چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ضائع جاتی ہے. تو اس میرٹ سسٹم کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً یہ جو سسٹم ہے، جو جس انداز سے ہمیں تعلیم دی گئی ہوتی ہے، یہ اس انداز سے خاصے فرق قسم کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں. تو وہ جو اتنا لمبا چوڑا ایک گیپ ہے بٹوین ریالٹی اور بٹوین ایکسپیکٹیشنز کے، وہ گیپ عموماً طالب علم کے لیے کور کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ صرف کتاب کو پڑھ کے کریم کر لینا کافی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ کی جو ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ عموماً نہیں ہوئی ہوتی. دوسری بات، عموماً یہ ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری بہت مہنگی ہوتی ہے اور آپ کو عموماً اس کے لیے جو انسٹرکٹرز وغیرہ ہائر کرنے پڑتے ہیں وہ انسٹرکٹرز بہت مہنگے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ انسٹرکٹرز آپ کو ٹاسکس دیتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کے پاس ہیلپ نہیں ہوتی ان ٹاسکس کو اچیو کرنے کے لیے. تو اگین پریشر ریمینس دی سیم. اور سب سے بڑی اس بات کا پریشر کہ واٹ ایف آئی فیل. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ صحیح بات بتا دوں کہ یہ جو میرٹ سسٹم یہ در حقیقت اداروں کی اجارہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کریم کو لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ والا ایک پازیٹیو مقصد اپارٹ زیادہ تر اس کے اثرات جو ہیں وہ خاصے ان لائکلی اور خاصے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ لیٹ اس بی آر سیلفس، لیٹ اس ڈو آر بیسٹ. اور جو ہے اگر ایک سرٹن قسم کا میرٹ ہم اچیو نہیں کر پاتے یا ایک خاص قسم کے ایڈمیشن ٹیسٹ کو ہم کوالیفائی نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دی ورڈز اینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ لک فار نیو avenues. The horizons are vast, or we should think beyond the box. We should think out of the box and we should carve our fate by innovative ways. تو اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انٹرپرینرشپ ہے ہی نام اس بات کا کہ اپنے پاس موجود صلاحیتوں کو ایک کریٹو
اور پروفیشنل اور آرٹسٹک وے میں استعمال کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ بڑی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، پرووائڈڈ کہ آپ اس پہ بہتر ہے، اور پرووائڈڈ کہ یو کین پرووائڈ اٹ ٹو پیپلز فوڈ. تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو ایک دفعہ جب اسٹیبلش ہو گئی تو انشاءاللہ یہ کم نہیں ہوگی، آگے سے آگے جاتی رہے گی. تو آج ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا اور آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.